الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، محبت کے ساتھ مچل کر آپ بھی درود و پاک کے صیغوں کو دہرائیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس درخت کی ایک شاخ کو جو خشک تھی، ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا، میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اب دیکھیے کیفیت بتا رہے ہیں صحابی، وہ کیسی محبت کرنے والے تھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم انہی کی محبتوں کے ترانے سنتے ہیں اور پھر ہمارے اندر بھی وہ رمق آتی ہے، کیونکہ یہ وہ ترانے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو دل کو تڑپا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذالک ذکری للذاکرین۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ او مسلمانوں، الحمدللہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ جان بوجھ کر ایک نماز جو چھوڑے، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کر دے اللہ پاک اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ یہاں قضا کرنے کا حکم ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ جو پڑھتا ہی نہیں ایک سرے سے۔ تو پیارے مسلمانوں، نماز ایک تاکیدی فریضہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں بے نمازی کے لیے بہت ساری سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں، بے شمار سزائیں بے نمازیوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ناخلف آئے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں، نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، ان قریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے۔ غی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ اس کنویں کا نام کیا ہے؟ ہب ہب۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، ٹھنڈی ہونے پر آتی ہے، تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، اور جب وہ کنواں کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے بدستور یہ جہنم کی آگ پہلے کی طرح دہکنے لگتی ہے، پہلے کی طرح بھڑک جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کر دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے، جو ماں باپ کو تڑپاتے ہیں، جو ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ او مسلمانوں، خوف خدا سے لرز اٹھو اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ بیان کی ہوئی روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور والدین کو تکلیف دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے، سوچئے، اگر دنیا کے اس کنویں میں ہی قید کر دیا جائے تو اس سزا کو برداشت کیا ہم کر سکیں گے؟ یہ دنیاوی مثال ایک دی گئی۔ اگر دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر ہم دیکھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ اس کنویں میں ہم کو اگر قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں، اور پھر یقیناً نہیں، تو سوچیں پھر جہنم کے خوفناک کنویں کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا ہم سے؟ اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک میں یہ مضموم ہے کہ امت مصطفیٰ کے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ پاک بروز قیامت غضبناک ہوگا۔
ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا میرا رب۔ وہ 10 افراد کون سے ہیں تو سنیں، ان میں پہلا بوڑھا زانی، بدکاری کرنے والا بوڑھا، گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور جو چغلیاں کھانے والا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی، مگر بے نمازی کے لیے دگنا یعنی ڈبل عذاب ہے۔ اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گا، جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے، اور پھر جہنم اس سے کہے گا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ بے نمازیوں سے، اور یہ جو 10 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا گیا ان سے۔ اور مسلمانوں، اللہ پاک کی قسم، یقیناً جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی گرمی کو، اس کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو برداشت کر سکے۔ بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے اور جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور بھی ہوگا، دلیل بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی، اور اس کی حفاظت نہ کرے جو، اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نجات ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کی الفاظ، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس طرح کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرے، یہی معنی ہے۔ نماز قائم کرنے کے جس کا حکم قرآن کریم نے بارہا دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، اور حدیث پاک اس حصے نماز بروز قیامت نور، دلیل، نجات ہوگی کے بارے میں فرماتے ہیں، قیامت میں قبر بھی داخل ہے، قیامت میں قبر بھی داخل ہے، کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے۔ مطلب یہ ہے نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی، سجدہ گاہ تیز بیڑی کی طرح چمکے گی، اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی۔ اس نماز کے ذریعے سے اسے ہر جگہ نجات ملے گی، یعنی چھٹکارا ملے گا، کیونکہ قیامت میں پہلا سوال نماز ہی کا تو ہوگا۔ جو حساب و کتاب کی شروعات ہوگی وہ نماز ہی سے ہوگی۔ اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا، انشاءاللہ آگے بھی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا، 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت فرمائے گا۔ اس میں سے پہلی یہ کہ اس سے تنگی کو دور فرما دے گا، اس سے تنگی کو دور فرما دے گا۔ دوسرا، قبر کا عذاب دور فرما دے گا۔ تیسرا، اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ اور چوتھا، وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور پانچواں، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، نمازوں سے روگردانی کرے گا، اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 15 سزائیں، 5 دنیا میں
3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت. اور وہ سزائیں اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی. اب توجہ کریں ذرا، بڑی عبرتناک باتیں ہیں یہ. دوسرا یہ کہ اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی. تیسرا یہ کہ اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. موت کے وقت جو دی جانے والی سزائیں ہیں 3، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا. جب اس کو موت آئے گی تو وہ بھوکا ہو کر کے مرے گا. اور تیسری بات فرمائی کہ جب وہ موت سے ہمکنار ہوگا، موت آئے گی تو وہ پیاسا ہوگا، اور ایسا پیاسا ہوگا کہ اگر اس کو سمندر سارے نچوڑ کر کے پلا دی جائے تب بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہ ہوگی. کیا یہ سزائیں کم ہیں بے نمازی کے لیے؟ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. اتنا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. اور دوسرا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا. اور تیسرا، قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، جبکہ ناخون لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخون کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی. اس کی 1 دن کی مسافت کے برابر. اور مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ کیسے کیسے عذابات ہیں بے نمازیوں کے لیے. آج تو ہم ذرا سی بات پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں نا. کاروبار ایسا ہے حضرت، وقت نہیں ملتا، کیسے نماز پڑھیں، جو وقت ملتا پڑھ لیتے ہیں. اچھا، آفس کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا کریں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یا پھر وقت ملتا تو پڑھ لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیند نہیں کھلتی، دیر تک رات کو آتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے. اچھا، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت میں کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، ہم نے تم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بتاؤ ذرا ان نعمتوں کا شکریہ تم نے کیسے ادا کیا؟ سو کر، آفسوں میں جا کر، یا دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ مار کر کے نمازوں کو ضائع کر دیا، ہلکا جان لیا ان کو. تو فرمایا کہ بے نمازی پر الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. وہ گنجا سانپ کہے گا اس سے کہ میں سانپ ہوں، اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی. وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ گز زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. قیامت میں ملنے والی 3 سزاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 3 سزائیں، نمبر 1 وہ حساب و کتاب کی سختی میں جا پڑے گا، یعنی سختی کے ساتھ اسے حساب و کتاب لیا جائے گا. دوسرا یہ کہ رب قہار کی ناراضگی اس پر ڈال دی جائے گی، رب عز و جل بڑا ناراض ہوگا اس سے. اور تیسرا یہ کہ جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے. شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے، البتہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ، جن میں یہ شامل کر لیں تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے. دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی، یہ بھی ایک سزا ہے.
جو بے نمازی ہوتا ہے، رب عز و جل کا نافرمان ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جی چرانے والا ہوتا ہے، اس پر ایک عذاب یہ بھی مسلط کیا جاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے مخلوق خدا اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اور مسلمانوں، نمازوں میں سستی کرنے والے سوچیں، کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول نہ ہو؟ نیک لوگوں کی دعائیں کیا انہیں منظور ہے نمازوں میں سستی کرنے کے سبب ذلت کی موت مارے جائیں؟ کیا انہیں منظور ہے مرتے وقت انہیں ایسی شدت کی پیاس لگے کہ سمندر بھی سارے ان کو پلا دیے جائیں تب بھی ان کی پیاس نہ بجھے، اس عذاب میں گرفتار ہو کر کے وہ مریں؟ کیا انہیں منظور ہے قبر اس طرح دبائے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں؟ کیا انہیں منظور ہے ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ہر وقت فرشتے ان کو مارتے رہیں؟ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی دلاتے ہیں اور آخرت میں بھی بیڑا پار لگائیں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے خود سے سب کچھ نہیں کر سکتے، ہماری لگام کسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، میں چند نقطے آپ کو بیان کر کے جو ہے اپنی بات کو ختم کر لوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن پریشانی دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حاکم بن جائیں، لیکن محکوم بنا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند ہو جائیں، لیکن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ جائیں، اب غور کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لگام کسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری لگام کسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری مرضی نہیں چلتی۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو لوگوں کو کنگال کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو لوگوں کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو لوگوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے تو لوگوں کو صحت مند کر دیتا ہے۔ عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہم اگر سکون تلاش کریں، ہم اگر اطمینان تلاش کریں تو شراب کے اڈوں پر نہیں، بدکاری کے اڈوں پر نہیں، بازاروں میں جا کر کے نہیں، مارکیٹوں میں جا کر کے نہیں، برے لوگوں کی صحبتوں میں جا کر کے نہیں، گانے بازوں میں نہیں، فلمیں ڈراموں میں نہیں، بلکہ اگر سکون تلاش کرنا ہے تو رب کی رضا میں تلاش کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو رب کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، ابھی انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان المبارک بھی ہمارے درمیان بہت جلد آنے والا ہے، اور یہ پوری برکتیں لٹاتے ہوئے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی وہ ہوتی ہے جو اس ماہ میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ زندگی تمام کمانا ہے، کماتے ہی رہنا ہے، گھر چلانا ہے، چلاتے ہی رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کیوں نہ ہم سال میں ایک ماہ کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اور وہ یوں کہ پورے ماہ میرے سرکار نے کئی مرتبہ پورے ماہ کا اعتکاف کیا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، رمضان المبارک کی چاشنی کو پایا ہے۔ ہم بھی سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پورے ماہ کا اعتکاف کر لیں۔ تو میری عرض ہے اسلامی بھائیوں سے کہ آپ بھی قربانی دیں کہ کم از کم رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ماہ رمضان میں جو ہے پورے ماہ کا اعتکاف کریں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو موقع دیتی ہے نا، دعوت اسلامی میں اعتکاف بھی ہوتا ہے تو اس میں تربیت بھی ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ پورا جدول بنا ہوتا ہے، اتنے وقت سے لے کر کے اتنے وقت تک تمہاری تربیت ہوگی، اتنے وقت سے اتنے وقت تک تم کو قرآن سکھایا جائے گا، تم کو وضو کا طریقہ سکھایا جائے گا، غسل کا طریقہ سکھایا جائے گا، روز مرہ میں پیش آنے والے مسائل سکھائے جائیں گے، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔
تو آپ آ جائیں، جس کی نیت بنے میرے پاس میں آ کر کے وہ پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے نیت لکھا دیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو پورے ماہ کے اعتکاف میں بٹھا دیا جائے گا، اور جب آپ بیٹھیں گے تو جب عید کو اٹھیں گے پورا اعتکاف کر کے تو خود ہی کہیں گے ماشاء اللہ میں نے جو قربانی دی ہے اللہ نے وہ قبول فرما لی۔ اور اگر کسی سے یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 دن کا، میرے سرکار نے پابندی کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کیا، اس میں تو بیٹھیں کم از کم۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔